انسان نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس کائنات کی وسعتوں کو ناپنے اور پیچیدہ رازوں کو جاننے کی کوشش میں لگا رہا ہے۔ اس کائنات کے وجود میں آنے کے نظریات سے لے کر اس کے ارتقاء کے نظریات ہمیشہ سے انسان کی توجہ کا مرکز رہا۔ ہر دور میں ایک سوال نے انسان کو ہمیشہ پریشان کیا ہے کہ کیا اس پوری کائنات میں صرف انسان ہی اکیلی مخلوق ہے یا باقی دوسرے ستارے، سیارے اور کہکشاؤں میں بھی زندگی کا وجود ہے۔ ان سوالات اور تجسس نے انسان کو ہمیشہ سے پریشان اور خوفزدہ کیا ہے، لہٰذا اس کے جواب میں ہر دور میں غیر مرئی اور خلائی مخلوقات کے بارے میں مختلف نظریات اور فلسفوں نے جنم لیا۔ خلائی مخلوق یا ایلینز کا سب سے ابتدائی تصور قدیم یونان میں ملتا ہے۔ ارسطو، تھیلس اور انیکزیمنڈر جیسے فلسفیوں نے یہ فلسفہ پیش کیا تھا کہ اس دنیا میں جس پر ہم انسان بستے ہیں، ہم کائنات میں اکیلے نہیں ہیں۔ اس کائنات کے علاوہ بھی بہت سارے عالم ایسے ہیں جہاں زندگی پائی جاتی ہے۔ اس فلسفے کو کونیاتی تکثیریت کہا جاتا ہے۔ قدیم یونان میں ٹائٹنز اور اولمپین بادشاہوں کو دیوتاؤں کی اولادیں تصور کیا جاتا تھا جو دوسری دنیا سے اس زمین پر آئے تھے۔ یونان کی مائتھولوجی ایلین سے بہت حد تک قریب نظر آتی ہے۔ اسی طرح قدیم مصری لوگ شمس ہور نامی گروہ کو خلائی مخلوق مانتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ دوسری زمین سے ہمارے سیارے پر آئے تھے۔ شمس ہور نامی یہ مخلوق ٹیکنالوجیکل اعتبار سے انسان سے کئی زیادہ ایڈوانس تھی، جنہوں نے پیرامڈ اور اس کے علاوہ بے شمار تعمیرات کیے اور انہوں نے ہزاروں سال تک اس زمین پر حکومت کی۔ بعد میں انہوں نے زمین کی حکومت ہم انسانوں کو سونپ دی اور اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ 5,500 سال پرانی سومیری تہذیب کی تختیوں اور ریکارڈز میں بھی خلائی مخلوق کا تذکرہ ملتا ہے، جنہیں سومیری لوگ انوناکی کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہماری نظام شمسی کے بالکل آخر میں نائبرن نامی ایک سیارہ موجود تھا جہاں انوناکی نامی ایک ترقی یافتہ مخلوق آباد تھی، لہٰذا یہ قوم اپنی لالچ اور بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس سیارے کو برباد کر چکے تھے۔ لہٰذا آج سے 4 لاکھ سال قبل وہ لوگ ہماری اس زمین پر پرواز ہوئے اور قدیم عراق میں آباد ہوئے اور یہاں جدید شہر کی بنیاد رکھی۔ انوناکی نے جینیٹکس ایکسپیریمنٹ کے ذریعے انسان کو پیدا کیا اور اس نئی نسل کو اس زمین پر آباد کیا۔ ہزاروں سال بعد اس زمین پر ایک عظیم طوفان اور تباہی پھیل گئی جس سے انوناکی کے تمام شہر اور تعمیرات تباہ ہو گئے۔ لہٰذا انوناکی نے دوبارہ اپنے آبائی سیارے نائبرن جانے کا فیصلہ کیا، لیکن واپس جانے سے قبل انہوں نے انسانوں کو بہت سارے سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی سکھائے۔ انوناکی کے جانے کے بعد انسانوں نے ان کے نام کے مندر بنوائے اور ان کی پوجا شروع کر دی، جن کی پرستش قدیم قابلی، اکادی اور سومیری تہذیب میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہندو مت، مایا تہذیب، اٹلانٹس اور دنیا کے قدیم تہذیبوں میں کسی نہ کسی شکل میں خلائی مخلوق کا تصور ملتا ہے جو ہزاروں لاکھوں سال قبل دوسرے سیارے سے ہماری اس زمین پر آئے اور انسانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آشنا کروایا۔ اگر اسلام کی بات کریں تو قرآن و حدیث میں انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کا صاف تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں جگہ و جگہ لفظ ارض کا استعمال ہوا ہے۔ قرآن کے مطابق اس ارض کو تمام جانداروں کے رہنے کے لیے پھیلا دیا گیا ہے۔ اس ارض میں طرح طرح کے جاندار آباد ہیں۔ ارض کے ان جانداروں میں بالکل ہماری طرح کے گروہ بھی موجود ہیں۔ ان جانداروں کے مختلف رنگ اور مختلف شکلیں ہیں۔ جانداروں کا پوری کائنات میں پھیلی اتنی بڑی ارض میں اس طرح پھیلا دینا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ارض میں رہنے والے ہر طرح کے جاندار اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ عربی لفظ ارض وہی لفظ ہے جو انگریزی میں ارتھ بن گیا ہے، یعنی چلنے کے قابل وہ حصہ جو ہوا اور پانی سے الگ ہو، وہ ارض یعنی زمین ہے۔ ہمارے اس ارض پر جس پر ہم رہتے ہیں 7 بڑے اور وسیع براعظم موجود ہیں۔ یہ چٹانوں کی ایک موٹی لیئر ہے جو 90% سے زیادہ بسالٹ چٹانوں سے بنی ہے۔ بسالٹ وہ پتھر ہے جو آتش فشاں کے ٹھنڈے ہونے سے بنتا ہے۔ یہ ارض پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے کیونکہ چاند کی سطح بھی 80% سے زائد بسالٹ کی چٹانوں سے بنی ہے۔
زمین کا پڑوسی سیارہ وینس بھی بسالٹ کی چٹانوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح مارس کی زمین بھی 85% سے زائد بسالٹ کی چٹانوں سے بنی ہے۔ ہماری اس نظام شمسی سے باہر 5000 سے زائد دریافت شدہ تمام سیارے بسالٹ سے بنے ہیں۔ اسی طرح ہماری کائنات کے بے شمار سیارے عرض کی تعریف پہ پورا اترتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم قرآن مجید میں لفظ عرض کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے عرض پوری کائنات میں پھیلا رکھی ہے، اور اللہ کے ارشاد کے مطابق ہر عرض پر ایسی مخلوق موجود ہے جن تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ ان دوسری دنیا کی مخلوقات کے متعلق امام علی علیہ السلام کا مشہور قول ہے۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے سے واقف ہوں۔ لہٰذا ایک شخص نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا، اے علی، کہ جس طرح اللہ کی مخلوقات اس زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا اسی طرح آسمانوں میں بھی کوئی رہتا ہے؟ اس شخص کا یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے اس کائنات میں بے شمار زمینوں کو وجود بخشا، اور مختلف زمینوں پر اللہ نے اپنی الگ الگ مخلوقات کو پیدا کیا اور انہیں رزق بخشا، کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے۔ اللہ نے مختلف زمینوں پر مختلف عناصر پیدا کیے، اور ان عناصر سے یہ مخلوقات اپنا رزق پاتے ہیں۔ حضرت علی کا یہ جواب سن کر اس شخص نے پوچھا کہ کیا ان زمینوں پر رہنے والی مخلوق کو ہم کبھی دیکھ سکیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ وقت قریب ہے جب زمین والے ان تمام مخلوق کو تلاش کریں گے اور انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ مخلوقات دیکھنے میں کیسی ہوں گی یا کس طرح سے بنے ہوں گے اور کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اب تک کسی سیارے یا ستارے پر کوئی زندگی دریافت نہیں کر سکے۔ شاید اب تک ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے کہ دوسری دنیا کی مخلوق سے رابطہ قائم کر سکیں۔ ممکن ہے مستقبل میں ہماری رسائی ان ایلینز تک ہو بھی جائے، لیکن تب بھی ہم ان کی زبان بالکل نہیں سمجھ سکیں گے۔ محققین کی ایک رائے یہ بھی ملتی ہے کہ یاجوج ماجوج بھی قرآنی آیات کی روح سے کسی دوسرے سیارے کے باشندے ہیں، اور وہ بھی کسی ایلینز کی شکل میں ہی ہماری اس زمین پر حملہ آور ہوں گے۔ 21ویں صدی کے بھی اس جدید دور میں بھی ایلینز اور یو ایف او یعنی اڑن تشتری دیکھنے کے کئی قصے کہانیاں مشہور ہیں، اور آج بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ایلینز کے وجود پر یقین رکھتی ہے۔ دراصل دنیا بھر سے ایسی مخلوق کو دیکھے جانے کے بہت سے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جن کی بڑی بڑی آنکھیں، گول چپٹا چہرہ اور سبز جسم ہوتا ہے۔ 19 مئی 1986 کو یورپی ممالک کے کئی ریاستوں میں آسمان میں کئی یو ایف او دیکھے گئے جو نہایت ہی تیزی سے اڑ رہے تھے، اور ایک گھنٹے میں لوگوں نے تقریباً 21 یو ایف او کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جس کے گواہ عام لوگ اور ملٹری سولجرز تھے۔ اس کے علاوہ سال 1970 میں امریکی علاقوں میں بنے سرکل کراپ بھی ایک پراسرار انسیڈنٹ تھا جو راتوں رات کھیتوں میں بن جاتے تھے، اور لوگوں کا ماننا تھا کہ ان دنوں ایلینز نے اپنے کرافٹ کو ان علاقوں میں اتارا تھا اور اس دنیا میں آئے تھے۔ اس وقت کرافٹ سرکل کا میڈیا میں بہت چرچا ہوا، اور اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ یو ایف او اور ایلینز کے متعلق سب سے مشہور اور پراسرار جگہ ایریا 51 ہے۔ ایریا 51 امریکہ کے نیوڈا اسٹیٹ کا فوجی اڈا ہے۔ سال 2014 میں ایک سائنٹسٹ بشمین نے اس راز سے پردہ اٹھایا تھا کہ ایریا 51 میں کئی ایلینز کو قید کر کے رکھا گیا ہے، اور ان پر سالوں سے ریسرچ جاری ہے۔ وہ 5 فٹ لمبی مخلوق ہیں۔ ایریا 51 میں عام لوگوں کا رابطہ ممنوع ہے۔ یہ ایک ہائی سیکیورٹی ایریا ہے جہاں 24 گھنٹے سپاہی تعینات رہتے ہیں۔ اس ایریا کو گوگل سیٹلائٹ پر بھی دیکھنا منع ہے، اور اس کے اوپر سے کسی پلین کو بھی اڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا ہماری اس کائنات کے کسی کونے میں ایسی کوئی مخلوق آباد ہے جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم سے کئی زیادہ ایڈوانس ہے؟ جب مستقبل میں انسانوں کا ان مخلوق سے سامنا ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟